لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكري فضائلهم غاصبي حقوقهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات بر محمد وآل محمد. ملتمس و ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر فاروق علی کے تمام مرحومین، ڈاکٹر مظفر احمد کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں. سورہ مبارک جمعہ کی آیت ہے مشہور اور معروف، جس میں خداوند عالم نے ایک عظیم منصب، ایک عظیم عہدے کی ابتدا کی گفتگو کی ہے، اور یہ ایک ایسا الہی نظام شروع ہو رہا ہے، ایک ایسا الہی نظام قائم کیا جا رہا ہے جس میں اللہ نے انسانیت سے مرتبط سارے نظام کو، سارے سسٹم کو، سارے قواعد کو سمو دیا ہے، اور تمام دنیا کے تمام لوگوں کو یہ متوجہ کر دیا ہے کہ جو نظام، جو سسٹم ہم دینے جا رہے ہیں، اگر اس نظام اور سسٹم کے تحت تم چلو گے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی. نظام یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کی نبوت اور رسالت 40 سال کے بعد شروع ہو رہی ہے. پہلے اللہ نے پیغمبر اسلام کو ایک طویل عرصہ لوگوں کے درمیان رکھا تاکہ لوگ مانوس ہو جائیں، انسیت پیدا ہو جائے، ان کی باتوں کو قبول کرنے لگیں، اور اس کا اچھا خاصا اثر بھی ظاہر ہوا. پیغمبر اسلام خاموشی کے ساتھ اپنے کردار کا کلمہ پڑھواتے رہے اور لوگ آپ کو قبول بھی کرتے رہے. جہالت بھرا دور، گمراہی بھرا زمانہ، سب کچھ موجود تھا. تاریک، اندھیرا، اجالے کا کوئی تصور نہیں تھا، نور اور ہدایت کا کوئی چراغ روشن نہیں تھا. ایسے اندھیرے بھرے ماحول میں پیغمبر کو اتارا گیا تھا، اور اللہ نے کی مشیت نے اپنے کارخانے قدرت سے سب کچھ دے رکھا تھا اس زمانے کو. آسائش کی ساری چیزیں موجود تھی، زندگی کے سارے آثار موجود تھے.
اب وہ چاہتا تھا کہ ان کو ایک اچھا سا انسان بنا دیں۔ اتنی لمبی اور طولانی زندگی پیغمبر اسلام کو روک کر کے رکھا اور صبر کیا مشیت نے بھی، اور پیغمبر کو بھی صبر کروایا تاکہ آپ کو بھی عادت ہو جائے انہیں برداشت کرنے کی، اور انہیں عادت ہو جائے آپ کو برداشت کرنے کی۔ اچھا خاصا اثر بھی ہوا۔ اثر یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام نے جب کلمہ پیش کیا، جس کا رد عمل یہ ہوا کہ کلمہ قبول کرنے میں تو کافی تاخیر ہوئی، تکلیف ہوئی، دیر لگی، لیکن پیغمبر کو بعنوان محمد قبول کرنے میں دیر نہیں ہوئی۔ توجہ، بعنوان محمد قبول کرنے میں تاخیر نہیں ہوئی۔ ہر ایک مسلمان کے علاوہ جو قبول کر چکے تھے وہ بھی، اور جو منافقین مشرکین نہیں قبول کرتے تھے، کافر نہیں قبول کرتے تھے، وہ بھی، کہ محمد کو سب کچھ کہو لیکن محمد کو جھوٹا اور خائن نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے محمد کے بارے میں سب کچھ دیکھا، خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کو ستاتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی پر ظلم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کا مال چھینتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے اس کو دیتے ہوئے دیکھا ہے، لیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ توجہ، ہم نے اس کو عطا کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس نے یہ تو دیکھا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کسی سے اپنا بوجھ نہیں اٹھوایا، بلکہ یہ دیکھا ہے اس نے کسی کا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پیغمبر اسلام کو آہستہ آہستہ امت میں اتارا جا رہا تھا۔ عرب کے جاہل زمانے میں پیغمبر کی تعلیم کو دھیرے دھیرے جمایا جا رہا تھا، رسوخ پیدا کیا جا رہا تھا۔ اب جب ایک ماحول بن گیا، کچھ لوگ تیار ہو گئے، یہ گویا ہمارے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ اگر ہم کسی ماحول میں تبلیغ کے لیے اترتے ہیں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی خطبے میں سب کو مومن بنا دیں اور سب کو لا کر کے نمازی بنا دیں۔ نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی تقریروں کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، ممبر کے اوپر کی زندگی سے بہتر ممبر کے نیچے کی زندگی ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ نشست و برخاست انسان صرف آپ کو اوپر نہیں دیکھتا بلکہ آپ کو بعنوان مولویت دیکھتا ہے۔ یعنی عزیزان گرامی، یہ پیغمبر اسلام نے ایک مبلغ کو یہ تربیت کے طور پر بتا دیا، اور پیغمبر اسلام کو جو اللہ نے جو ذمہ داری دی، وہ ذمہ داری کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اس معاشرے میں پیغمبر اسلام کو جو ذمہ داری دی، وہ ذمہ داری یہ تھی کہ میرے حبیب سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کی سچائی کو مان چکے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ محمد کی سچائی کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے، آپ کی صداقت کو مجروح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ جھوٹ بولتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبلغ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ سچائی کے ساتھ رہے، صداقت اور امانت داری کے ساتھ رہے۔ اگر سچائی کے ساتھ ہے تو ساری دنیا مخالف ہو جائے، لیکن اگر میرا ضمیر میری سچائی پر گواہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اگر ہمارا ضمیر ملامت کر رہا ہے تم کیا بول رہے ہو، تمہارا دل تمہاری زبان سے مطابقت نہیں کرتا، تو جب ہمارا دل ہمارا ساتھ نہیں ہے تو یہ امت کیسے ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام کے ساتھ پیغمبر کا دل تھا، اور جب پیغمبر اسلام کے ساتھ پیغمبر کا دل تھا تو یقین تھا کہ خدا ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ اب پیغمبر اسلام نے وہ عرب جو اپنی جہالت کے باوجود اپنے ادب پنازا تھا اور فخر و مباحات کرتا تھا، ایک شعر لکھنے کے اوپر وہ لوگوں کے سامنے اڑ جاتا تھا، اس سے بہتر مصرے لگا کے دکھاؤ، اور اس سے زیادہ لے کر کے کیا کرتا تھا، اپنے قصیدوں کو لا کر کے خانہ کعبہ میں ٹانگ کر کے عروج حاصل کرتا تھا۔ اس کا مقابل اگر کوئی پیش کر سکتا ہے تو اسے اتارنے کی اجازت ہے، اگر نہیں لگا سکتے تو اس کو اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عرب کا زمانہ تھا، اس قدر اللہ نے اس نبی کو تیار کر دیا، انہی امیین میں ایسا معلم بنا کے خلق کر دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، تمہیں کیا معلوم، تم اپنے جیسا کہہ رہے ہو، یہ تمہارے جیسا نہیں ہے، تمہیں امیوں میں سے میں نے اس کو معلم بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، جس آیت میں نے ایک جملہ کہا تھا، کبھی پھر کہنا چاہتا ہوں، جس آیت سے مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر ان پڑھ ہیں، اسی آیت نے پیغمبر اسلام کو معلم کہہ کے خطاب کیا ہے، متعلم کہہ کے خطاب نہیں کیا ہے۔ اور معلم سب کچھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
ملاحظہ فرمایا معلم سب کچھ ہوگا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ علم و حکمت کی تعلیم دینے آیا ہے. اس کا مزاج یہ ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتا، یہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. اس کی سچائی کی ضمانت یہ ہے، یہ آیتیں بولتا ہے. جب بولے گا آیت، قرآن نے کہہ دیا وما محمد اللہ رسول، تم محمد کو محمد نہ دیکھو، جب دیکھو رسول دیکھو. مشکل یہی ہوئی، مسلمان آج تک محمد کو محمد کی شکل میں دیکھ رہے. جس دن پیغمبر اسلام کو رسول سمجھ کے دیکھے گا، سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. لیکن ہم نے آج تک مسلمان اسی بات میں پھنسا رہ گیا کہ محمد محمد ہے یا محمد رسول ہے. اور قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے، میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر پیغمبر کی تخلیق لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. لیکن عقید نبوت واضح نہیں ہمارے سامنے. عقید نبوت تب واضح ہو جائے تو خود بخود عقید توحید بھی، عقید ولایت بھی سمجھ میں آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ عقید توحید اور عقید ولایت نبوت کے اوپر منحصر کیا گیا. جب نبی کو نہیں سمجھ سکے تو اس کے پیغام کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ اگر ہم کسی شخص کو مان لیں کہ یہ آدمی پڑھا لکھا ہے تب تو اس کی بات قبول کریں گے. لیکن ہمارے ذہن میں بیٹھا ہے کہ آدمی کو سب کچھ ہے لیکن پڑھا لکھا نہیں ہے، اب لاکھ کہتا رہے تو غرض. پیغمبر اسلام کو ذمہ داری کیا ہے؟ 3 ذمہ داریاں ہیں. بہت توجہ چاہو. 3 ذمہ داریاں ہیں. ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری، آپ آیتوں کی تلاوت کریں گے ان کے اوپر. یعنی کیا؟ یعنی آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو جائے. انسان کہتا ہے نا کلم، گفتگو کرو پہچانو. انسان پہچانا جاتا ہے گفتگو اور اپنے کلمات کے ذریعے سے. انسان تعرفو کلمو تعرفو، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. میرے حبیب آپ بولیں گے نہیں، جب بولیں گے آیتوں کی تلاوت کریں گے. کلمات آپ کی، آیتوں کی تلاوت. یہ اب نبوت کے بعد اب پیغمبر جو بولیں گے اب یہ بیان سرکاری ہوگا. اب کوئی پرائیویٹ گفتگو نہیں ہے. اب پیغمبر کا جو بیان آئے گا وہ مشیت سے مرتبط ہوگا. 40 سال کے بعد اب جو گفتگو ہوگی وہ بعنوان محمد نہیں، بعنوان رسول ہوگی. یعلمہم الکتاب والحکمہ. دوسری، تزکیہ نفس کریے گا. انہیں بعد میں پڑھائیے، مدرسے بعد میں کھلیں گے، مسجدوں میں کلاسیں بعد میں ہوں گی، پہلے ان کو پاک کریے. ان کا ظرف ایسا بنائیے تاکہ تعلیمات الہیہ، معارف دین الہی ان پر اتر تو سکے. ظرف ہی پاک نہ ہو، گندا پیالہ رکھا ہو، آب زمزم ڈال دیجئے. توجہ چاہتا، گندا پیالہ رکھا ہو، آب زمزم ڈال دیجئے، پیجئے نہیں پیئیں. کیوں کہ آپ کا پیالہ نجس تھا، پاک نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ظرف پاک ہونا چاہیے، تب مظروف قابل استعمال ہوتا ہے. پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ پہلے تزکیہ نفس پاک کیجئے. العلم نور یغذف اللہ فی قلب من یشاء. من یشاء، جب اللہ چاہتا ہے، یعنی اس کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے. وہ جسے چاہے گا علم دے گا. کب؟ یہ نور ہے جب آپ کا ظرف اس قابل ہوگا کہ اب اس میں علم دیا جائے. مانگنے سے علم نہیں ملتا. محنت تو ایک لازمہ ہے، ہر چیز میں غیر محنت کا آپ کو نہیں کوئی چیز نہیں ملے گی. لیکن علم تب علم ہوگا جب اللہ آپ کے قلب میں اتارنا چاہے. عزیزان گرامی، اگر ہمارے ہاں پاکیزگی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، ظرف اس قابل نہیں ہے، آلودگیوں سے فکر بھری ہوئی ہے، گمراہی کے زمانے میں ہم ہیں، کوئی یہ تعلیم، کوئی علم پیغمبر کے بعد. یزکیہم یعلمہم الکتاب. پہلا کام تزکیہ نفس. کیوں؟ ہم پہلے عالم بنیں گے، بیپار کو صاف ہو جائیں گے اس کی تعلیم کے ذریعے سے؟ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہوگا. توجہ چاہ. اس لیے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتے، کسی منزل تک ہمیں جانا ہے. تعلیم سے پہلے تربیت کو کیوں رکھا گیا؟ بہت نفسیاتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا. تعلیم سے پہلے تربیت کو کیوں رکھا گیا؟ اور اس نظام پر، اس قاعدے کے اوپر انسان کا ضمیر، اس کا وجدان دلیل ہے. وجدان ابرز دلیل مانی جاتی ہے عقلاء کے نزدیک. اگر وجدان آپ کا، آپ کے موقف اور آپ کے قاعدے کا
تائید کرنے والا ہے تو بھی کوئی مخالفت کرتے رہے. مثال وجدان کیا مطلب؟ یعنی آپ کا ضمیر یہاں پر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے نجس ہو گیا، ہم نے اپنی طرف سے دیکھا ہے، ہمیں یقین ہے، ہمارے نگاہوں نے دیکھا ہے. آپ لاکھ کوئی کچھ کہتا رہے یہ نجس نہیں، یہ پانی ہے، فلاں ہے، جوس گر گیا. نہیں، آپ ضمیر کو کیسے بدل دیں گے کہ نہیں ہو سکتا جوس ہو؟ اس نے دیکھا ہی ایسے ہے اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وجدان سب سے بڑی دلیل، ابرز دلیل ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تعلیم سے پہلے تزکیہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ تربیت سے پہلے، اگر تعلیم سے پہلے تربیت کا باب نہیں ہوگا تو تعلیم ثمرآور نہیں ہوگی. اسی لیے تربیت کی پہلی درسگاہ ماں کو دی گئی ہے. پہلی درسگاہ، پہلی ذمہ داری ماں کی آغوش ہے. انسان ماں کی آغوش سے تربیت حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کی ابتدا کرتا ہے. جس مرحلے میں اس کو ترقی کرنا ہے پہلے یہاں سے ابتدا کرے گا. اسی لیے جب انسان سے پوچھا جاتا ہے والدین کے سے پہلے والدین کے متعلق تو سوال باپ اور ماں نہیں ہوتا، ماں اور باپ ہوتا ہے. بات نہیں پہنچی زانے گرامی؟ ہمیشہ ماں پر باپ کو مقدم نہیں کرتے تعارف میں. آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں بتائیے، کبھی کوئی نہیں کہتا باپ اور ماں کے بارے میں بتائیے. یہ ماں کا باپ پر مقدم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے تعلیم کا انتظام کرنا، ماں کی ذمہ داری ہے تربیت کا انتظام کرنا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ماں اور باپ پوچھا جاتا ہے، باپ اور ماں نہیں پوچھا جاتا. یہ وجدان آپ کا کہہ رہا ہے، ضمیر آپ کا کہہ رہا ہے. پیغمبر پر 3 ذمہ داریاں: تلاوت، تزکیہ نفس، اب تعلیم، علم و حکمت. اور اگر تربیت نہیں ہے، تعلیم آ گئی، ہو سکتا آ جائے، لیکن یہ تعلیم بہت ممکن ہے کہ ثمرآور نہ ہو. تربیت ضروری ہے. تعلیم اگر کم ہو بھی اور تربیت اچھی ہے تو مولوی اپنے اخلاق کے ذریعے سے امت کے دل کو جیت سکتا ہے. لیکن اگر اخلاق اچھا نہیں، چاہے جتنا آپ کے پاس علم بھرا ہو، علامت الدہر ہو، لیکن آپ کی تعلیم ثمرآور نہیں ہوگی. اس لیے کہ زبان اچھی ہوگی تو زبان کا اثر بھی اچھا ہوگا. زبان اچھی ہوگی تو زبان کا اثر بھی اچھا ہوگا. پیغمبر اسلام نے یہی سب کچھ کیا تھا. اپنے ابتدائی دور میں اپنے زبان کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اپنے کردار کے ذریعے سے کسی کو نہیں زور پہنچایا. وہی وہ بڑھیا جو سنتے رہتے ہیں، جس بڑھیا نے روز کوڑا پیغمبر پہ بھیجا، آج پوچھ لیا کہ آج پیغمبر پہ کوڑا کیوں نہیں پڑا یا رسول اللہ؟ بڑھیا بیمار ہے. کہا چلو تیمارداری کرتے ہیں. کہ یا رسول اللہ اس نے تو آپ کو نقصان پہنچایا ہے. کہ یہ اس کا عمل تھا، ہمارا عمل ہے کہ ہم اس کی تیمارداری کریں. پیغمبر عیادت کے لیے، اثر کیا ہوا رسالت کے اس عیادت سے؟ اثر یہ ہوا بڑھیا مروب ہو گئی. ہم نے جس کو نقصان پہنچایا ہے وہی ہماری عیادت کے لیے آیا. اب اس نے نہیں پوچھا کہ محمد تم کون ہو، بھائی اتنا بتا دو تمہاری تعلیم کہاں سے ہے، کس مدرسے کے تعلیم یافتہ ہو محمد، کلمہ پڑھوا دو. یہ تربیت کا سر ہے زانے گرامی. یہ تزکیہ نفس یہاں سے شروع ہوتا ہے. پیغمبر اسلام نے کل یہی کیا ہے ساری زندگی. اور جب کیا نہیں کیا گیا پیغمبر پر؟ اوجھڑیاں پھینکی جاتی رہیں، غلاظتیں پھینکی جاتی رہی، پتھر برسائے جاتے رہے. اس قدر پتھر برسائے جاتے تھے آپ خون میں شرابور ہو جاتے تھے. سجدے کے عالم میں آپ کے اوپر اوجھڑیاں ڈال دی جاتی تھی. جناب صدیقہ طہرا کر کے آپ کو صاف کرتی تھی. اتنا ستائے جانے کے باوجود جب پیغمبر مکے کو 8 ہجری میں فتح کرتے ہیں تو ساری دنیا کا دستور یہی ہے کہ کل تم نے ستایا تھا، آج میدان ہمارا ہے. ایک ایک اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ایک ایک چیز کا بدلہ لیں گے. کل تم نے ہم کو بے گھر کیا تھا، آج ہم بے گھر کریں گے. کل تم نے ہم پر پتھر مارا تھا، آج ہم تم پر پتھر ماریں گے. کل تم نے ہمارا گھر چھینا تھا، آج ہم بھی گھر چھینیں گے. سارا مکہ خاموش تھا، سب سجدور و پریشان تھے. آج تو میدان محمد کے ہاتھ میں. کل محمد اکیلے تھے، آج محمد کے پاس لشکر ہے. عزیزان گرامی، سارا مکہ خوف زدہ تھا. جناب سعید نے کہا الیوم یوم الملحمہ. پیغمبر نے تحریر کاٹی نہیں، الیوم یوم المرحمہ. آج بدلہ لینے کا دن نہیں، آج معاف کر دینے کا دن ہے. آج درگزر کر دینے کا دن ہے. یہ تعلیم کہاں سے چلی؟ یہ الہی نظام تھا، یہ الہی نظم نمائندہ تھا جو تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے میدان میں اتارا گیا.
پیغمبر اسلام تو تعلیم، یہ سارا نظام پیغمبر اب جا رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی تعلیم سے سارا مکے کے منافقین، مشرکین، کافرین سب مطمئن تھے۔ عزیزان گرامی، اب پیغمبر جا رہے ہیں۔ میں نے کل بھی ایک بات دونوں مجلسوں میں کہی تھی، وہیں سے ربط لینا چاہتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ کہہ رہا ہے نا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ میں فروخت کرتے۔ یہ معاملہ کہاں ہو رہا ہے؟ بستر رسالت پر۔ ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں مال سے سامان خرید کے لائے، مال کے اعتبار سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہاں نفس بکے گا، مال کیا ہے؟ پیغمبر کے بستر۔ جیسا مشتری ویسا بائع، اور جس معیار کا مشتری ہوگا، جس معیار کا بائع ہوگا، ثمن مسمن کی ویسی قیمت ادا ہوگی۔ چار چیزیں ضروری ہے نا، بائع اور مشتری، ثمن اور مسمن، نہیں بہتر جانتے ہیں آپ۔ یہاں پر کیا ہے؟ بستر رسالت پر سودا ہوگا۔ رات کا سناٹا ہے، مکہ سب سو رہے ہیں، ایک سودا ہونے جا رہا ہے، ایسا سودا کہ اب اس کے بعد ایسا سودا نہیں ہوگا، اور ایسا سودا کہ جس کا تذکرہ قرآن نے بھی کر دیا۔ بہت کر رو فرق کے ساتھ اس معاملے کو پیش کر دیا اللہ نے۔ نفس بکے گا۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ کہوں گا، مولانا موجود تھے، کس کا سودا ہو رہا ہے؟ علی کے نفس کا۔ امیر المومنین، حجت خدا، ولی مطلق، امام برحق، جانشین رسول، قائد الغر المحجلین، امیر المومنین کا، ان کے نفس کی۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ نفس کی قیمت کیا ہے؟ ایک مومن کے نفس کی قیمت کیا ہے؟ ہم تو بک جا رہے ہیں، 2-4-10 دینار میں ہم بک جاتے ہیں۔ ایک مثال ہے، ڈالر دیکھا ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ زمانے میں نہیں، 30,000 ڈالر یہاں جب ہم لوگ آئے تھے 2010 سے پہلے، 30,000 ڈالر لے کر کے بم لے کر کے آگے مومن امیر مومنین کے حرم کے پاس ہم بک جاتے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا نہج البلاغہ؟ نفس کی قیمت کیا ہے؟ امام نے فرمایا اپنے، امیر مومنین کا پیغام، اپنے نفس کو نہیں بیچنا، اپنے نفس کو نہیں بیچنا۔ تمہارے نفس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے، بہت قیمتی ہے تمہارا نفس، بہت قیمتی ہے تمہارا نفس، مادیات اس کے مقابل میں نہیں آ سکتی۔ اگر اپنے نفس کو بیچنا تو کم از کم جنت کی قیمت لگانا، کم از کم جنت کی قیمت۔ یہ مومن کے نفس کی قیمت ہے۔ امیر المومنین کی نفس کی قیمت کیا ہو سکتی؟ میں نے بڑا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ مومن کے نفس کی قیمت ہے کہ جنت، تو جنت تو جوانان ہے، جنت خود امیر المومنین کے فرزندان ہیں، وہ تو قیمت بن ہی نہیں سکتی امیر المومنین کی۔ یہ تو جو امیر المومنین سے منسوب ہو جائے اس کی قیمت ہے، تو امیر المومنین کی کیا قیمت بنے گی؟ اور اللہ کے پاس جنت سے بہتر کیا چیز؟ اب جنت ہی سب کچھ ہے۔ مسلمان مارا جا رہا، جنت مل جائے، 200 رکعت 400 رکعت، قرآن صحیح ہے غلط ہے کیسے رٹ رہا پڑھ رہا ہے، بس جنت ملے، لگے ہوئے جنت۔ بلی چڑھ جا رہی ہے، کتا چڑھ جا رہا ہے، تلاوت جاری ہے، جنت مل جائے۔ یہ اسلام ہے یار، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یعنی ایک جانور تمہارے قرت کے درمیان اگر آ جائے، تمہاری نماز صحیح ہے، پشت رسول پر امام حسین آ جائے تو شرک ہے۔ کہاں ہے اسلام؟ کس کو اسلام تم کہتے ہو؟ ساری دنیا میں ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور پڑھے جا رہا، رک نہیں رہے وہ غریب۔ غرض یہ جنت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں جانے گا۔ وقت کافی کم رہ گیا، میں آپ کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ محسوس کریں کہ یہ مومن کے جنت کی قیمت ہے۔ امیر مومنین کے جنت، امیر مومنین کے نفس کی قیمت کیا ہو سکتی؟ اللہ نے بھی دیکھا، اب تو سب دے چکے، جنت سب ہو چکے۔ اب اللہ نے کہا بس ایک ہی صورت رہ سکتی ہے، اے علی تمہارا نفس میں خرید لوں، اپنی مرضی تمہیں دے دوں۔ یعنی رضائے رب کے علاوہ کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔
اب اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ ہے وہ اس کی مرضی ہے رضوان پروردگار. اور جنت کا سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑی کامیابی قرآن کے نزدیک رضوان الہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں رضائے رب سب سے بڑی کامیابی ہے. اے علی تم سے بڑا کامیاب کوئی نہیں. رضائے رب سب سے بڑی کامیابی ہے. انسان کامیابی کا اعلان کہاں کرتا ہے؟ ہر میدان میں کامیابی کا اعلان ہو. توجہ چاہتا ہوں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فٹ بال کے میدان میں کرکٹ کی کامیابی کا اعلان ہو, کرکٹ کے میدان میں فٹ بال کی کامیابی کا اعلان ہو, تعلیم کی کامیابی کے میدان مطلب میں ہو رہا نہیں. جس شعبے سے تعلق ہوتا ہے اسی شعبے میں اپنی کامیابی کا اعلان کیا جاتا ہے. امیر المومنین نے جنگ میں اپنی کامیابی کا اعلان نہیں, رضائے رب کے اعتبار سے آ کر کے مسجد میں اپنی کامیابی کا اعلان کیا. یہ وہ گھر ہے جو صرف پروردگار کا ہے, اور ہمارا رشتہ صرف پروردگار عالم سے. فستو برب الکعبہ, فستو برب الکعبہ, یہاں اعلان کریں گے اپنی کامیابی پر. عبادت اور سجدے میں جہاں صرف اللہ ساجد و مسجود ہوتا ہے, عابد و معبود صرف پروردگار عالم, کوئی دوسرا نہیں, وہاں علی کی کامیابی کا اعلان ہے. کسی میں مجال آ کر کے کہہ سکے نہیں یہ کامیابی نہیں ہے؟ جس نے بڑے بڑے مارے کے سر کیے اس نے کبھی نہیں کہا کہ ہم یہاں کامیاب. آج کہہ دیا. کیوں؟ اب اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ ہو, جو اللہ کی رضا کا مالک ہو. عزیزان گرامی, یہ نفس بک گیا, مرضی پروردگار آ گئی, یہ شو سودا ہو گیا بستر رسالت پر. یعنی کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اب جس کو ہم نے تمہارے سامنے اتارا ہے, وہ تعلیم جو ابتدا سے پیغمبر نے شروع کی تھی, اب یہ اس کو آگے بڑھائے گا. پیغمبر نے کیا کیا تھا؟ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا, کسی پر تماچا نہیں, کسی پر ظلم نہیں, کسی کا حق نہیں لوٹا گیا. سب مطمئن تھے, 40 سال سے پہلے بھی 40 سال کے بعد بھی. سب کچھ پیغمبر چلے گئے, لیکن پیغمبر کے کردار پر قدغن نہیں لگ سکا کہ کوئی کہتا کہ محمد نے ایسا بھی کیا تھا. نہیں ہو سکا. عزیزان کرام, یہ نظام الہی ہے کہ نہ قرآن پہ نقص ہے, نہ قرآن کے پیغام میں نقص ہے, نہ رسول کے کردار میں نقص ہے, نہ اس کی تعلیم میں کوئی نقص تھا. یہ پیغام ہے قرآن. امیر المومنین میں کیا ہے؟ امیر المومنین نے یہی کیا. اپنے لٹ گیا 24 سال, لوگوں نے خلافت لوٹ لی, بیٹھ گئے آ کر کے, براجمان ہو گئے, کھاتے رہے, کھیلتے رہے, گیند کی طرح خلافت کو اڑاتے رہے, سب کچھ ہوتا رہا. پیغمبر کا یہ وصی خاص حقیقی جانشین دیکھتا رہا, لٹتی ہوئی میراث, تاراج ہوتی ہوئی شریعت, برباد ہوتی ہوئی اللہ کی مشیت, سب کچھ دیکھتا رہا کہ تعلیمات الہیہ کو کس طریقے سے مس یوز کیا جا رہا. جو کچھ ہوتا رہا دیکھتے رہے. جہاں ممکن تھا وہاں آپ آ کر کے لوگوں کی اصلاح کرتے رہے. ایک جملہ کہہ کے بات تمام کروں. تعلیمات پیغمبر کا اثر کیا تھا؟ امیر المومنین کیسے بڑھائے؟ امیر المومنین نے وہی سب کچھ, سارا نظام وہی رکھا جو امیر المومنین پیغمبر اسلام نے رکھا. پیغمبر اسلام نے کبھی کسی کو جو کچھ بھی ٹیکس جو اسلام کا سسٹم نظام کے تحت جو اصولی کا سبب ہوا کہ آپ اگر اللہ کی بارش سے سچائی ہوتی ہے تو اس کا غلہ کیا ہوگا, خمس کیا ہوگا, زکوٰۃ کیا ہوگا, سارا سسٹم بنا کے پیغمبر چلے گئے. کبھی تاریخ میں نہیں لکھا کسی کو پیغمبر نے مجبور کیا ہو. 24 سال سسٹم بدل گیا. اب سسٹم کیا تھا؟ سسٹم یہ تھا کہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جب کوئی جائے گا تو اپنی پسند کی بھیڑیں لے گا, حکومت اپنی پسند کی بھیڑیں لے گی. یہ سپاہی جو جاتے تھے غلہ بانوں کے پاس تو اپنی پسند کی بھیڑیں لیتے, موٹی تازی جو بھی لینا ہو لے لیا. جو اس کا مالک تھا, غلہ بان تھا, اس کو اختیار نہیں تھا. یہ 24 سال سسٹم چلتا رہا. جیسے تھک گئی امت, دیکھتے دیکھتے نظام سے عاجز آ گئی, اسیر امت آ گئی در علی پر. اب محمد کے دین کو آپ بچا لیجئے. امیر المومنین نے لے لیا, آپ کے سامنے تاریخ موجود.
اب امیر المومنین نے کے سامنے اب تک کیا تھا؟ ہم سیرت شیخین پر عمل کریں گے. امیر المومنین نے کیا کہا؟ سنت رسول اور قرآن مجید. سنت رسول اور قرآن مجید درمیان میں کیا تھا مجھے نہیں معلوم. یہ کیسا نظام تھا، کہاں سے لائے تھے، کون تھے، یہ عین غین کچھ ہمیں نہیں معلوم. ہم سے اس کا کوئی سروکار نہیں. دو نظام اللہ نے دیا تھا، ایک قرآن کا، ایک سنت کا، بس وہی رہے گا. ایک یعلمہم الکتاب الحکمہ، ایک پیغمبر کے کردار کے ذریعے تزکیہ نفس، بس دو ہی کردار آیا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. قرآنی ایک رسالت کا، درمیان میں کون ہے اس کا ہم سے کوئی سروکار نہیں. اثر کیا ہوا؟ 24 سال یہ کہتے رہے کہ وہی نماز پڑھائیں گے جو رسول پڑھائیں گے، وہی نماز پڑھائی جا رہے جو رسول پڑھا رہے. ہمیں تم تراویح بعد میں ثابت کرنا، تم 2 رکعت رسول والی ثابت کر کے بتا دو. توجہ چاہتا ہوں. تم 2 رکعت، تمہاری 24 سالہ حکومتیں 2 رکعت نہ سنبھال سکی. جیسے امیر المومنین نے اپنے دوش پر عبائے رسالت ڈالی اور 2 رکعت نماز پڑھائی، امت نے چیخ کے کہا وہی نماز پڑھی جو رسول نے پڑھائی تھی. یعنی اس کا مطلب نماز میں کچھ تبدیلی تھی یا کہ دوسرے لوگ آ گئے تھے؟ نماز میں کچھ تو کمیاں تھیں جو ہو رہی تھی. عزیزان گرامی، کمی کیا تھی؟ کمی بسم اللہ ہٹا دیا گیا تھا. آپ کے سامنے موجود ہے. ابھی بھی بغیر بسم اللہ کے نام، بغیر بسم اللہ کے جب کوئی کام کامل نہیں ہوتا تو نماز کیسے کامل ہوگی؟ تمہارے منطق کی ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر بغیر بسم اللہ کے کوئی کام شروع کیا جائے تو ابتر ہے. تو نماز اللہ کی عبادت ہے، اس کو بغیر بسم اللہ کے آپ شروع کر رہے، وہ کامل کیسے ہو جائے؟ عزیزان گرامی، تو غرض بس آخری روایت، تعلیمات پیغمبر کا اثر کیا تھا؟ جو نظام اس زمانے میں تھا حکومت کا کہ غلابان کے پاس جاتے تھے اپنی طرف سے. امیر المومنین نے اپنے سپاہیوں کو طے کیا تم زکوٰۃ کی اصولیے کے لیے جاؤ لیکن اپنی پسند سے بھیڑیں نہیں لوگے، مالک کو اختیار دو گے، جو بھیڑ وہ دینا چاہے وہ دے دے. تیار اس نے کیا ہے، محنت اس نے کی ہے، اختیار اس کو ہے، وہ جو زکوٰۃ دینا چاہے گا دے دے گا. اور سنو، یہ آپ محسوس کریں، نفسیاتی بات ہے، امامت کس قدر دوربین ہوتی ہے. جب بیڑوں لے کر چلنا، دور دراز لوگ جاتے تھے، اب تو گاڑیوں کے سفر، تو پیدل بکریوں کو ہانکتے ہوئے بھیڑوں کو لیتے ہوئے آتے تھے. امام کا پیغام کیا؟ امام نے فرمایا جب ان جانوروں کو لے کے چلنا تو ان راستوں کو اپنانا جس راستے پر گھاس اور پانی فراوانی سے موجود ہو. انہیں بھوکا نہیں لانا. چاہے تمہیں سفر تمہارا طویل ہو جائے، بڑھ جائے مسافت، لیکن تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ان جانوروں کو اذیت دے کر کے اپنا سفر کم کر لو. اور سنو، جب یہ جانور چلتے چلتے کسی سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کے تھک کے بیٹھ جائیں تو ان کو چلنے پر مجبور نہیں کرنا. ان کو چلنے پر مجبور نہیں کرنا، ان کی مرضی کو اپنی مرضی پر فوقیت دینا. جب یہ دریا میں پانی پینے کے لیے اتر جائیں اور 3 مرتبہ پانی پی کر کے سر اٹھا لیں تب انہیں چلنے کے لیے کہنا. یہ تعلیم کہاں سے آئے گی؟ یہ تربیت جس کو جانوروں تک کے حقوق کا خیال اس قدر ہو کہ ان کے آب و دانہ کے بارے میں بھی اس قدر محتاط ہو. اور یہی تعلیم کا سلسلہ رہا. زانے گرامی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ امام نے یہ بتایا کہ ان کو چلنے پر مجبور نہیں کی کرنا، اور جتنے معصومین آئے ہیں سب اسی تعلیم کے تحت آئے. امام حسین نے کربلا میں لکھا گیا کہ چلتے چلتے 2 محرم کا گھوڑا رکا، امام حسین نے گھوڑے بدلے چلنے کے لیے چابک استعمال نہیں کیا، گھوڑے بدل دیے، چلنے کے لیے چابک استعمال نہیں کیا. امام حسن نے غلام نے پیر توڑ دیا جب بکری کے، جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے غذا دیتے تھے، اور وہ دیکھنا چاہتا تھا امام رؤوف بھی ہوتا ہے یا نہیں. غلام نے پیر توڑ دیا ہے صرف امام کا امتحان لینے کے لیے. بے زبان جانور کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، امام آئے، اٹھا رہے نہیں اٹھ رہی.
غلام کو بلایا، غلام لرزنے لگا، اب مجھے شاید میرے جرم کی سزا دی جائے گی، کیوں؟ مجرم ہوں، جرم کیا ہے، عمدن کیا ہے، اور عمدن جرم کی سزا ہوتی ہے۔ امام رؤوف ہوتا ہے۔ امام نے سر اٹھانے سے پہلے اپنے غلام سے کہا جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ مولا میں مجرم ہوں، کہا جا، مجھے اسی میں نے تجھے آزاد کر رہا، میں نے جرم کیا ہے میرے مولا، میرے جرم کیا، میں نے اس کا بکری کے پیر عمدن توڑا ہے۔ کہا جو کچھ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، معاف کر دیا۔ مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب جب تک تو میرے گھر میں رہے گا اسی احساس جرم سے زندگی گزارتا رہے گا، اور حسن کو یہ پسند نہیں کہ تو میرے گھر میں مجرم بن کے رہے۔ یہ تعلیم ہے زانے گرام۔ 19 رمضان کو علی جانے لگے، جاتے جاتے مرغابیوں نے امیر المومنین کے قدموں پر سر رکھ دیا، مولا جا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بطخوں سے امام نے کیا کہا؟ سر دست شفقت پھیرا، بیٹی ام کلثوم، ان کے آب و تانا کا انتظام کرنا، اگر یہ آزاد انتظام نہ ہو سکے انہیں آزاد کر دے گا۔ کون یہ تعلیم دے گا عزیزان گرامی؟ کس قدر رؤوف، کریم، رحیم اللہ کے نمائندگان ہیں، مشیت کے تربیت یافتہ ہیں یہ لوگ۔ اثر کیا ہے دنیا؟ آج بھی میں ایک کلپ سن رہا تھا، سامنے والا کوشش میں لگا ہوا ہے کچھ طریقے سے نقص ڈال دیا جائے، فضائل علی کم کر دیا جائے، پردے پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ آج بھی کوشش ہو رہی ہے اور پہلے بھی کوشش ہوتی رہی، لیکن جن کو باقی رکھنے کا اللہ نے انتظام کیا ہے ان کو کوئی نہیں مٹا سکتا عزیزان گرامی، کوئی نہیں۔ جیسے 40 سال تک پیغمبر مکہ کے یتیم، بیواؤں، مسکین، غربا، فقراء کے ساتھ بیٹھتے رہے، اٹھتے رہے، ان کی امداد کرتے رہتے، ویسے علی کوفے میں آ کر کے لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا، یتیم، بیواؤں، مسکین، سب کی مدد کرتے رہے۔ جنگ سے آئے، مدینے کے سارے لوگ منتظر ہیں کہ اب اسلام نے فتح حاصل کی ہے، مال غنیمت ملے گا، سب اپنے اپنے دروازے پر موجود ہیں، اپنے باپ کے انتظار میں، مال غنیمت، آج تو پلاؤ ملے گا، آج تو یہ کھانا اچھا مل جائے گا، ہمارے گھر میں اشرفیاں آ جائیں گی، سونے کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم کو بھی مل جائے گا۔ جیسے سب اپنے دروازے پر منتظر تھے، ویسے صدیقہ طاہرہ بھی اپنے شوہر کے آنے کے منتظر بچوں کے لیے دروازے پر بیٹھی ہیں۔ امیر المومنین سب اپنے گھر چلے گئے، امیر المومنین اپنے گھر نہیں گئے، سب نے اپنے بچوں کے ہاتھ کو چوما اور دست شفقت پھیر دیا، آ گئے اپنے گھر میں، سب مطمئن ہو گئے۔ علی اپنے گھر نہیں جاتے، مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیواؤں، یتیموں، جن کے ورثہ جنگ میں شہید کر دیے گا وہاں جاؤں گا۔ سب کچھ بانٹ کر کے، تقسیم کر کے علی مطمئن ہو کر کے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ امیر المومنین آ گئے گھر، صدیقہ طاہرہ اور بچے موجود ہیں۔ بچوں نے صدیقہ طاہرہ سے کہا، بی بی نے فرمایا، ترجمانی کی، ابوالحسن ایک سوال ہے۔ کہا سوال کیا ہے؟ بنت رسول کا سوال یہ ہے کہ بچے پوچھتے ہیں کہ بابا کو جنگ میں لڑنے کا کوئی حصہ نہیں ملا؟ کہا میرا لال، تمہارے بابا کی تلوار چلے اور اسلام فتح ہو، حصہ نہ ملے، تمہارے بابا کی تلوار سے اسلام فتح پاتا ہے، دوہرا حصہ تمہارے بابا کو ملا۔ کیا یہ گوارا ہے کہ مدینے کے سارے گھر میں اچھے کھانے کھائے جائیں؟ جن کے ورثہ شہید کر دیے گئے ان کے گھر میں ماتم رہے، مال غنیمت نہ پہنچے؟ بیٹا میں نے تمہارے بابا نے فقراء، یتیموں، بیواؤں کے گھر میں سارے مال کو تقسیم کر دیا۔ عزیزان گرامی، دوسری خواتین ہوتی تو لڑ پڑتی، لیکن صدیقہ طاہرہ نے بچوں کو لے کر کے سجدے میں سر رکھ دیا، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے علی جیسا امام عطا کیا ہے۔ یہ امام ہے عزیزان گرامی، جہاں یتیم، یہی وجہ تھی آخر جملہ، اور عزیزان گرامی یہی وجہ تھی، رونے کے لیے جملہ عزیزان کافی ہے، یہی وجہ تھی کہ حکومت رکھ لگی رہی کہ علی کے نام کو گالی بنا دیا جائے، اور 70 سال امیر المومنین کو سب و شتم ہوتا رہا، 70,000 ممبر سے امیر المومنین کو برا بھلا کہا جاتا رہا۔ معاویہ اور معاویہ زادوں نے سب کچھ کیا، اور سب کچھ کرنے کے بعد جب تھک گئی عزیزان گرامی، لیکن عزیزان گرامی زبانوں سے تو علی کو چھینا
جا سکا لیکن دلوں سے علی کو چھینا نہ جا سکا۔ جیسے ہی جراح نے آ کر کے زخم دیکھا آواز دی مولا حسن اگر زہر کے اثر کو روکنا چاہتے ہیں تو مولا کو دودھ پلا دیجئے۔ اب دودھ کی خبر کوفے میں گردش کرنے لگی، کوفے کے یتیم بچے آؤ اپنی قبروں سے اٹھو، بنی امیہ آؤ اور دیکھو علی کا کردار کس دنیا میں آ کر کے چمک رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے لاتعداد بچے علی کے گھر کے پاس آ گئے، میرے بابا کو میرے حصے کا دودھ پلا دو۔ اللہ اکبر، یتیم اپنے حصے کا دودھ لایا ہے، میرے آقا کو میرا دودھ پلا دو، میرے کفیل کو میرا دودھ پلا دو، میرے ذمہ دار کو میرا دودھ پلا دو، میری بھوک و پیاس کو مٹانے والے علی، اے حجت خدا آپ زخمی ہیں، میری کفالت کیا ہوگا؟ اے یتیموں کو پالنے والے مولا، اے غریبوں کی کفالت کرنے والے امیر، آج یہ بچے آئے ہیں اس لیے کہ خوف زدہ ہیں، اب میری بھوک و پیاس کو کون مٹائے گا؟ اللہ اکبر۔ عزیزو آج 19 رمضان ہے، بستر پر میرا مولا زخمی پڑا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی زخم کا عالم یہ ہے کہ سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، بیویاں پریشان ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی آپ محسوس کر سکتے ہیں جب امام کو لایا گیا اور امام کو بستر پر لٹایا گیا تو امام نے فرمایا میرے لال حسن باہر جا کر کے دیکھو اور سب سے کہو کہ واپس چلے جائیں۔ سب لوگ گھر سے واپس چلے گئے لیکن ایک شخص جناب اسبغ ابن نباتہ امام کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، سسک سسک کے رو رہے ہیں۔ امام نے سسکنے کی آواز محسوس کی اور ایک بار مرتبہ فرمایا میرے لال حسن جاؤ دیکھو کون رو رہا ہے، میرے حکم کی تعمیل کس نے نہیں کی ہے۔ امام حسن باہر آئے، دیکھے اسبغ ابن نباتہ بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اسبغ کیا تم نے میرے بابا کا پیغام نہیں سنا؟ کا مولا سن لیا، مجھے معاف کر دیجئے گا مولا، لیکن یہ میرے آقا ان پیروں سے جس سے میں چل کے جاؤں اب اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اٹھ کے جا سکوں، میرا آقا زخمی ہے، میں اپنے مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام کے پاس آئے، امام نے صبر کی تلقین کر دیا، اسبغ جاؤ چلے جاؤ، ابھی ہمارے خانوادے کے لوگ موجود ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی جناب اسبغ ابن نباتہ واپس آ گئے۔ عزیزان گرامی بیویاں رو رہی ہیں، گھر میں تلاتم برپا ہے، ماتم برپا ہے۔ عزیزان گرامی بس ایک جملہ کہوں گا، آخر وجہ کیا تھی کہ ابن ملجم ملعون نے امیر المومنین پر صرف ایک ہی ضربت لگائی، دوسری ضربت کیوں نہیں لگائی؟ عزیزان گرامی اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ امیر المومنین پر ضربت ایک اس لیے لگائی کہ اس کو معلوم تھا کہ امام کے چاہنے والے، امام کے مصلی، امام کے نمازی موجود ہیں، اگر میں دیر کروں گا مجھے پکڑا جائے گا اور مجھے سزا دی جائے گی، لہذا جتنی جلدی ممکن ہے تلوار چلاؤ اور یہاں سے بھاگ لو۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ اس نے تلوار چلائی، علی کے سر پر ضربت لگی، میں کہوں گا اس کو یقین تھا امام کے مددگار موجود ہیں، لہذا ایک ہی ضرب کا موقع ہے، اے کاش کربلا میں کوئی مددگار ہوتا، حسین کے گلے پر 12 ضربیں نہ لگتی، لیکن کوئی موجود نہیں تھا۔ ایک ضرب لگی، دوسری لگی، 12 ضربیں لگتی رہی، علی کا لاڈلا تڑپتا رہا، زہرا کا بیٹا آواز سیعلم الذین ظلموا یم انقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین